تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. واجب الاحترام برادران اسلام، قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے پہلے حصے کو ذکر کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نبوت کے 11ویں سال رجب کی 27ویں شب کو فرش سے عرش تک کا ایک ایسا سفر کیا جو آپ کا معجزہ تو ہے ہی ہے، آپ کی خصوصیت اور انفرادی کمال بھی ہے. اہل سنت والجماعت معراج کے سفر کو اپنے عقائد میں شامل کرتے ہیں. اس عظیم الشان سفر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلے حصے کی ابتدا مسجد حرام سے اور انتہا مسجد اقصی پر. اسے اہل علم کی اصطلاح میں اس طرح کہتے ہیں. دوسرے حصہ کی ابتدا مسجد اقصی سے اور انتہا عرش الہی پر. اسے اہل علم کی اصطلاح میں معراج کہتے ہیں. اس طرح پہلا حصہ معراج سفر کا دوسرا حصہ. البتہ مجازاً کبھی کبھار دونوں کو اسرا بھی کہہ دیتے ہیں اور دونوں کو معراج بھی کہہ دیتے ہیں. آیت کریمہ میں پہلے حصے کا ذکر ہے جو اصولی طور پر اسرا ہے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے برکتوں کو نازل کیا ہے. حکمت اور غرض کیا ہے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، لے جانے والے کی صفات کا ذکر ہے کہ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. اللہ نے بیان کا آغاز لفظ سبحان سے کیا تاکہ اس سفر کے خرق عادت اور معجزہ ہونے کی حیثیت واضح ہو سکے. فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہاں اللہ نے اپنے لے جانے کا ذکر کیا اور قرآن نے لے جانے والے کے لیے سبحان، پاکی کا اظہار فرمایا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سفر عادت کے برعکس ہے، خرق عادت ہے.
اس سفر کو دیکھ کر کوئی الوہیت کا دعویٰ حضور کے لیے نہ کر بیٹھے، اس لیے اللہ نے اس سفر میں اپنی جانب نسبت کرتے ہوئے اسرا بعبدہ فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ بندے کے جانے کا ذکر نہیں کیا، بندے کو لے جانے کا ذکر کیا۔ فلاسفہ کے جتنے اعتراضات ہیں، جتنے اشکالات ہیں کہ اس سے آسمانوں میں خرق اور التیام ثابت ہوگا، اوپر کرۂ زمہریر ہے، اس کو عبور اور کراس کیسے کیا جائے گا، اللہ نے سب دفن کر دیے اس اسلوب اور طرز کو اختیار کر کے کہ سفر کی نسبت کرنے والے کی طرف نہیں کی بلکہ سفر کرانے والے کی طرف کی، اور کرانے والی وہ ذات ہے جسے ہر قسم کی قدرت اور طاقت مکمل طور پر حاصل ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جسے معراج پر لے جایا گیا، اگرچہ وہ بندہ بھی ہے، انسان ہے، بشر ہے، انسان کامل ہے، مگر امتیازی حیثیت نبی اور رسول ہونا ہے۔ عباد اللہ میں اس کی امتیازی حیثیت نبی اور رسول ہونا ہے، تو اللہ نے اس امتیازی حیثیت کو چھوڑ کر نبوت اور رسالت کی صفت کا ذکر کیے بغیر وصف عبدیت کا ذکر کیا، اور اسرا بعبدہ کہا، بنبی ہی نہیں، برسول ہی نہیں، بعبدہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اہل علم نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہی ہے جو کسی حد تک میں نے ذکر کر کہ خرق عادت سفر تھا، اور انبیاء کے خوارق کے عادت معجزات و افعال بہت سارے لوگوں سے ہضم نہیں ہوئے، انہوں نے ان کے بارے میں عجیب و غریب دعوے کیے۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، پر یہ معجزہ ان سب سے اوپر کا تھا، سب سے اوپر کا تھا۔ تو وہ ابن اللہ کہتے رہے، یہاں کوئی اللہ نہ کہہ بیٹھے، اس لیے اللہ نے عقائد و ایمان کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا، جب اللہ لے کر گئے فرمایا اسرا بعبدہ، اگرچہ آپ نبی ہی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسول ہی نہیں، رسولوں کے رسول ہیں، خاتم المرسلین ہیں، مگر اس کے باوجود اسرا بعبدہ، اور جب لے جا کر عرش پر ہم کلامی کا شرف بخشا، اس مرحلہ کے لیے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَى، اور جب واپس بھجوایا تو پھر فرشتوں سے شہادت دلوائی۔ حاملین عرش فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، عبدہ پہلے، رسولہ بعد میں، تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے جب گئے تو عبد تھے، جب آئے تو عبد نہیں رہے۔ تو اللہ نے ساری کی ساری بات کو ہر مرحلہ اور مقام کے حوالہ سے واضح طور پہ قرآن میں ذکر کر دیا، فرشتوں سے شہادت دلوا دی تاکہ لوگوں کے عقائد و ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ اسرا بعبدہ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں روایت ذکر کی، شب معراج ہم کلامی کے دوران اللہ نے رسول اللہ سے خود پوچھا، حبیب آپ کو کون سا وصف سب سے زیادہ پسند ہے؟
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا عبد ہونا. تو جب اللہ نے قرآن میں اسراء کا ذکر کیا، معراج کے پہلے حصے کا، تو اسی وصف اور لقب کے ساتھ کیا جسے حضور نے خود اپنے لیے پسند فرمایا، اسرا بعبدی. اور ایک وجہ یہاں اور ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے، ایک ہے نبی اور رسول کا اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آنا، ایک ہے بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف جانا. نبی اور رسول کا اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آنا، ایک ہے سب بندوں کو چھوڑ کر بندوں کے خالق اور مالک کی طرف جانا. یہ دو الگ الگ سیریں ہیں. تو یہ جو بندوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اسے کہتے ہیں سیر الی اللہ، اللہ کی طرف چلنا. سیر الی اللہ کے مناسب وصف عبدیت ہے، صفت نبوت و رسالت نہیں ہے. اور جب اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف بھیجا جائے نبی اور رسول بنا کر، اس کے مناسب صفت نبوت و رسالت ہے. اور قرآن کریم میں دونوں مقامات پر دونوں کا ذکر ہے. جب اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آنا ہو تو فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے، جیسے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا. حضور بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، فرعون کی طرف موسیٰ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. مگر ان دونوں کا اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آنا جب ذکر کیا گیا، گو یہ انسان عبد اور بشر تھے، مگر اس وصف اور صفت کا ذکر یہاں مناسب نہیں تھا، اس لیے رسولن کا. اور جب رسول اللہ کا بندوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا ذکر کیا، اب اگرچہ آپ نبی ہی نہیں نبیوں کے نبی تھے، رسول ہی نہیں رسولوں کے رسول تھے، مگر یہ مقام سیر الی اللہ ہے، اس کے مناسب وصف عبدیت ہے، صفت نبوت و رسالت نہیں ہے. اگرچہ جانے والا سب سے بڑا نبی ہے، جسے لے جایا جا رہا ہے وہ سب سے بڑا رسول ہے. تو اس سیر الی اللہ کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا اسرا بعبدی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. پھر ایک نقطہ یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا. اللہ نے بعبدی کے بعد لیلن فرمایا. علماء عربیت نے لکھا ہے اسرا کے اندر رات کا مفہوم شامل اور داخل ہے. اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں، تو رات کا معنی لفظ اسرا میں شامل ہے، لیکن اس کے باوجود لیلن فرمایا. اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ اسرا میں اگرچہ رات کا معنی شامل اور داخل ہے، مگر مطلقاً ہے. یہ تعیین نہیں کہ رات ساری یا آدھی، ساری یا آدھی. تو یہ تعیین کرنے کے لیے لیلن کی تصریح فرمائی. لیلن کے اوپر جو تنوین ہے وہ تنوین بتا رہی ہے کہ رات ساری نہیں لگی، اس کے مختصر سے حصے میں حضور چلے بھی گئے اور پلٹ بھی آئے. التنوین للتقلیل والتبعیض، اس تنوین نے بتایا کہ رات ساری نہیں لگی، رات کے تھوڑے سے حصے. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اتنا لمبا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پہلے آسمان پہ، پھر ایک ایک کر کے ساتوں آسمانوں پہ، سبع سماوات کو عبور کر کے سدرۃ المنتہا پہ، پھر جنت الماوا میں،
इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। फिर सिदरा से आगे 70,000 हिजाबात थे। शिफाउस सुदूर में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी रहीमहुल्लाह ने अपनी किताब नशरुत्तीब फी ज़िक्र नबील हबीब में भी जिक्र फरमाई कि 70,000 हिजाब थे। जिब्रील सिदरा पे रुक गए, हुजूर आगे अकेले गए। आप फरमाते हैं मुझे 70,000 हिजाब तय करवाए गए। 70,000 पर्दों से गुजरकर हुजूर ने सर की आंखों से रब का दीदार किया। जमहूर सहाबा और ताबईन का यही नजरिया है। तो जब आप आगे अकेले चले, पूरी रिवायत जिक्र कर देता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे तन्हाई की वजह से वहशत महसूस हुई, वहशत का एहसास हुआ। इस वजह से हुजूर तेज कदमों से चले। जब चलने में तेजी आई, हुजूर फरमाते हैं मुझे एक आवाज आई। आवाज देने वाले का लहजा अबू बकर सिद्दीक का लहजा था। उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक के लहजे में कहा रुक जाइए, ठहर जाइए, आपका रब सलात में मशगूल है। हुजूर फरमाते हैं मुझे दो बातों पे ताज्जुब हुआ। एक तो ये कि मेरा रब तो सलात से बेनियाज है, उसका सलात में मशगूल होना चेमानादारत, इसका क्या मतलब हो सकता है। नंबर दो, आवाज अबू बकर की है, वो मुझसे आगे कैसे। इन दो बातों पे हुजूर फरमाते हैं मुझे ताज्जुब हुआ। अल्लाह की तरफ से मुझे जवाब ये मिला कि आपके रब के सलात में मशगूल होने का मतलब क्या है। अगर इसे समझना चाहते हैं तो फिर इस आयत को पढ़ लें। वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि आपका रब और उसके फरिश्ते आप और आपकी उम्मत पर रहमत बरसा रहे हैं। और रहा अबू बकर की आवाज का किस्सा, ये अबू बकर नहीं है, ये तो फरिश्ता है। अलबत्ता इस फरिश्ते को अल्लाह ने लहजा अबू बकर का अता किया, सौस अबू बकर का बख्शा, तर्ज तकल्लुम अबू बकर का, मुखातबत का अंदाज अबू बकर का। जब से इसे पैदा किया इस जगह पे खड़ा कर दिया कि जब हुजूर मेराज पे आएंगे जिब्रील सिदरा पे रुक जाएंगे, इंसानों और फरिश्तों की आहट अगले सफर में बंद हो जाएगी, सुनाई नहीं देगी। हुजूर को खलवत और तन्हाई की वजह से वहशत महसूस होगी, तो ये अबू बकर के लहजे में आवाज देगा। और अबू बकर का लहजा सबसे ज्यादा महबूब और मानूस है हुजूर की जाते गिरामी के यहां, जिससे नबी के सारे गम दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि अबू बकर गार में भी नबी के साथ अल्लाह की तरफ से और मेजार में भी नबी के साथ अल्लाह की तरफ से। बताओ तो सही, नबी को तन्हा छोड़ा कब है। ये तो फरिश्ता है, लहजा अल्लाह ने इसे अबू बकर का अता किया। तो सवाल यह पैदा होता है, इतना लंबा सफर और रात एक भी नहीं, चलो एक तो मान लो, हालांकि अकलन तो एक साल में भी मुमकिन नहीं, लेकिन बात चूंकि अल्लाह ने कुरान में कही, एक अल्लाह की बात है और एक कुरान में, इसलिए मानना पड़ेगा कि एक भी नहीं बल्कि एक का भी कुछ हिस्सा। मुशाहदात भी हुए, अंबिया से मुलाकात भी हुई, इमामत भी कराई, फिर मस्जिद अक्सा में अल्लाह की हम्दो सना भी हुई, फिर सातों आसमानों पे इस्तिकबाल भी हुआ, फिर जन्नत की सैर भी हुई। बुखारी की रिवायत के मुताबिक हजरत उमर का महल भी देखा, बिलाल के कदमों की आहट भी सुनी, फिर जहन्नम भी आप पे पेश की गई, फिर 70,000 हिजाबात भी तय हुए,
پھر اللہ سے ہم کلامی کا شرف بھی پایا، دیدار اور رؤیت کا اعزاز حاصل کیا۔ پھر واپس جب پلٹے تو حضرت ابراہیم سے ملاقات، بات چیت، پھر اگلے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات، اور حضرت موسیٰ کے اصرار پر 9 مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اس سب کچھ پر جو وقت لگا وہ ایک رات کا بھی کچھ حصہ تھا، رات بھی پوری نہیں تھی۔ آدمی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، کیسے سادہ لفظوں میں ذکر کرتا ہوں، آسان لفظوں میں، تاکہ بات آپ سمجھ سکیں۔ انسان 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک یہ جسم، ایک اس کے اندر روح۔ یہ دونوں ظرف مظروف ہیں، 2 چیزوں کے مجموعہ کو انسان کہتے ہیں، جسم اور روح کا مجموعہ۔ جسم مختلف اعضاء کا نام ہے، اور جسم کے اعضاء حرکت کب کرتے ہیں؟ جب روح جسم کے اندر ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھے گا، پاؤں چلیں گے، آنکھ کھلے گی، زبان بولے گی، دماغ سوچے گا۔ تو یہ اعضاء حرکت تب کرتے ہیں جب روح جسم کے اندر ہوتی ہے۔ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے، جو عضو جہاں ہوتا ہے وہی ٹھہر جاتا ہے، تھم جاتا ہے۔ پھر آنکھیں لوگ بند کرتے ہیں، ٹانگیں لوگ سیدھی کرتے ہیں، بازو لوگ سیدھے کر کے ان کے مقام پہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم سے روح نکل چکی، اور جب روح جسم سے نکل جائے تو جسم کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ حس کی بات نہیں کرتا، حرکت ختم ہو جاتی ہے، جسم کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب جسم کی حرکت ختم ہو گئی روح کے نکلنے سے، پتہ چلا حرکت روح کی وجہ سے ہے۔ بالکل اسی طرح یہ کائنات ایک جسم ہے، یہ کائنات ایک جسم ہے، اور محمد مصطفیٰ اس کائنات کی روح ہے، روح ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کائنات میں تھے روح جسم میں تھی، دن اور رات چل رہے تھے، صبح اور شام چل رہے تھے، وقت بدل رہا تھا۔ جیسے ہی یہ روح اس کائنات سے نکلی اور علوی کائنات میں گئی، عالم بالا میں، تو اس کائنات سے جیسے ہی یہ روح نکلی، اس کائنات کی روح چونکہ آپ تھے، لہذا دن اور رات رک گئی، دن اور رات رک گئی۔ اب روح اکیلی چل رہی ہے، جسم رکا ہوا ہے، وقت تھما ہوا ہے، اور جب حضور واپس آئے تو روح پھر کائنات میں آئی، وقت پھر دوڑ پڑا۔ تو اللہ نے نظام کائنات کو روک دیا، لیکن رات مکمل نہیں ہونے دی۔ یہی نبی کی معجزے کی حیثیت ہے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت اس کے پیچھے ہے کہ اتنا بڑا سفر اور ایک رات بھی پوری نہیں۔ لیلاً، دوسری مثال سے سمجھ لیں، گجرانوالہ میں تو شاید آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو، اسلام آباد میں ایسے ہوتا ہے، ہمارا وفاقی دارالحکومت ہے، جب صدر اور وزیر اعظم سڑک سے گزرتے ہیں تو روٹ لگتا ہے، روٹ لگتا ہے۔ اس روٹ کا مطلب کیا ہے؟ ادھر کی ٹریفک کو ادھر روک لو، ادھر کی ٹریفک کو ادھر روک لو، ادھر والے ادھر رکے ہوئے ہیں، ادھر والے ادھر رکے ہوئے ہیں۔ اب درمیان میں ایک ہی شخص کا قافلہ چل رہا ہے، جس کو صدر کہتے ہیں یا وزیر اعظم کہتے ہیں، ادھر والے ادھر رکے ہوئے ہیں، ادھر والے ادھر۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو روٹ لگا، روٹ، ادھر کا وقت ادھر رک گیا، ادھر کا وقت ادھر رک گیا۔ کیا مطلب؟ استقبال حال نہیں بن سکا، حال ماضی نہیں بن سکا، استقبال حال نہیں بن سکا، حال ماضی نہیں بن سکا۔ اور جب حضور واپس آئے، گزرنے والا گزر گیا، ادھر والے ادھر چلے گئے، ادھر والے ادھر آ گئے، تو استقبال حال بن گیا، حال ماضی بن گیا۔ لیلاً،
رات بھی ساری نہیں، مختصر سے حصے میں۔ ایک بات یہاں اور واضح کرنا چاہوں، سوال پیدا ہوتا ہے معراج رات کو ہی کیوں؟ جتنا بڑا سفر ہے دن کو ہوتا تاکہ دنیا دیکھتی نبی کی عظمت اور شان کا، نبی کے پروٹوکول کا، دنیا مظاہرہ کرتی۔ رات کو کیوں؟ معراج کا سفر رات کو کیوں ہوا؟ اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان میں ایک حکمت یہ ہے کہ معراج محب اور محبوب کی ملاقات ہے، اور یہ عادتاً خلوت میں اور سکون کے وقت میں ہوتی ہے، اور یہ چیزیں دن کی بنسبت رات میں زیادہ میسر ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے معراج دن کو نہیں رات کو ہوا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے حضور کے کئی اوصاف اور القابات ہیں، ان میں ایک سراج منیر ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج منیر روشن چراغ کو کہتے ہیں، روشن چراغ کو، اور چراغ کے مناسب رات کا وقت ہے، دن کا نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کے اس وصف کے کامل اظہار کے لیے معراج دن کو نہیں رات کو کرایا ہے۔ تیسری حکمت کیا ہے؟ تیسری حکمت یہ ہے کہ نبی کی شان اور عظمت کے اظہار کے ساتھ ساتھ امتحان اور آزمائش بھی مقصود الہی تھی، جانچ اور پڑتال بھی مقصود تھی۔ اگر نبی معراج پہ دن کو جاتے یا دن کو واپس آتے، اپنے بھی جاتے اور آتے دیکھتے، بیگانے بھی جاتے اور آتے دیکھتے، دوست بھی دیکھتے، دشمن بھی دیکھتے، مومن بھی دیکھتے، کافر بھی دیکھتے، ابو بکر بھی دیکھتے، ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی دیکھتے۔ تو مشاہدہ تھا، مشاہدے کی وجہ سے جو منکر تھے وہ بھی انکار نہ کر پاتے۔ تو اللہ نے فرق بھی کرنا تھا حضرت ابو بکر صدیق میں اور ابو جہل زندیق میں۔ تو اللہ نے معراج پہ بلوایا بھی اس وقت جب سب سوئے ہوئے تھے، واپس بھجوایا بھی اس وقت جب سب سوئے ہوئے تھے۔ نہ جاتے ہوئے ابو بکر نے دیکھا، نہ ابو جہل نے دیکھا، نہ آتے ہوئے ابو بکر نے دیکھا، نہ ابو جہل نے دیکھا۔ نبی نے آ کے ذکر کیا، جس نے بغیر دلیل کے تصدیق کی اسے ہمیشہ کے لیے صدیق بنا دیا، جس نے تکذیب کی اسے ہمیشہ کے لیے زندیق بنا دیا۔ اسرا بعبدہ لیلا، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے ابتدا ہوئی۔ حضور ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ حضور کی چچا زاد بہن ہے، حضرت علی کی سگی بہن ہے۔ اسماء الرجال کے ماہرین نے ان کا نام فاختہ لکھا ہے۔ ان کے گھر میں حضور سوئے ہوئے تھے۔ جبریل فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے، مکان کی چھت کی طرف سے آئے۔ یہ بھی خرق عادت سفر کی طرف ایک اشارہ تھا۔ بیدار کیا، حتیم میں گئے، حضور پھر سو گئے۔ اٹھایا، آپ کا شک صدر کیا تاکہ دیدار الہی کا تحمل پیدا ہو سکے۔ شک صدر کیا تاکہ دیدار کا تحمل پیدا ہو سکے۔ موسیٰ کا شک صدر نہیں ہوا تھا نا، وہ اللہ کی ذات کے نور کی تجلی بھی برداشت نہ کر پائی، اور جب حضور کو بلایا گیا، پورے انتظام کے ساتھ بلایا گیا، آپ نے اللہ کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ رأیت ربی عز و جل۔ یہاں ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں، اگر پہلے سے خبر ہوتی، پہلے سے علم ہوتا، جانا ہے اور پروٹوکول ٹیم لینے کے لیے نکل پڑی ہے، اور پھر ملاقات رب سے ہونا ہے، حضور کو نیند آنا تھی؟ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ محبوب آ رہا ہے یا ہم نے محبوب کے پاس جانا ہے، اس وقت تو بندے کی تیاریاں اور نزاکتیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں، پھر نیند کہاں آتی ہے؟ حضور سوئے ہوئے تھے، حضور سوئے ہوئے تھے، ام ہانی کے گھر سے جگایا اور پھر حتیم میں جا کے سو گئے۔
وہاں سے اٹھایا، شک کے صدر ہوا، پھر معراج کے سفر پہ لے کر گئے۔ اگر اس نبی کو کہ جس نبی کو وفات سے پہلے پتا چل جائے کہ اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا ہے، تو اس نبی کی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگتا، آسمان کی طرف نظر اٹھی ہوئی ہے، اللہم الرفیق الاعلی کے الفاظ اور جملے بار بار زبان سے ادا ہو رہے ہیں، تو جو موت کے بعد اللہ کی ملاقات کے اور دیدار و زیارت کے اس قدر منتظر اور مشتاق تھے، یہ تو زندگی میں ہو رہی تھی، بغیر موت کے ہو رہی تھی، تو اس وقت آپ کے اشتیاق کی شدت کا عالم کیا ہوتا؟ تو پتہ چلا ہر شے کا علم بھی فقط میرے خدا کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہر شے کا علم اللہ کے پاس ہے، باقی اللہ جس کو جتنا دے، لیکن جتنا اللہ کا ہے، اللہ نے جس کو جتنا بھی دیا وہ اللہ کے علم کے برابر پھر نہ ہو سکا، کیونکہ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء۔ تو عرض میں نے یہ کیا، مسجد حرام سے ابتدا ہوئی، مسجد اقصی پہ جا کے پہلے حصے کی انتہا ہوئی۔ راستے کے مشاہدات کا ذکر نہیں کرتا، اس پہ میرا ایک مستقل بیان گزشتہ سالوں کا آپ کو مل جائے گا، اگلی بات کرتا ہوں۔ مسجد اقصی تک حضور کو اللہ نے زمینی سفر کرایا، وہاں انبیاء کی ملاقات، ان کی امامت، اللہ کی حمد و ثنا کی مجلس، اس کے بعد پھر اگلے حصے کا آغاز۔ آگے جو سفر ہوا وہ کس طرح ہوا؟ یہ پچھلا سفر براق پہ تھا، آگے سیڑھی لگائی گئی، سیڑھی کے ذریعے حضور پہلے آسمان پہ پہنچائے گئے، اور اسی سیڑھی کی وجہ سے معراج اس میں آلہ ہے، عروج سے سیڑھی کو کہتے ہیں۔ سیڑھی اس سفر میں استعمال ہوئی تھی، اسی جز کی وجہ سے کل کا نام معراج رکھ دیا گیا، پورے سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پہ پہنچے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جانا تو آسمان پہ تھا، پھر اس سے اوپر کے آسمان پہ، پھر اس سے اوپر کے آسمان پہ، اس طرح عرش تک پہنچنا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، جو سیڑھی بیت المقدس میں لگا کر پہلے آسمان پہ پہنچائے گئے، یہ درمیان کا جو زمینی سفر ہوا، اس سے بچا بھی جا سکتا تھا اگر یہی سیڑھی بیت اللہ میں لگا کے آسمانوں پہ چڑھا دیے جاتے۔ تو یہ جو درمیان کا زمینی سفر ہے، یہ کیوں کرایا گیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ راستے کے کچھ احوال آپ دیکھ لیں، ایک قافلہ بھی تجارتی آ رہا تھا، اس کی کیفیات کو دیکھ لیں، تاکہ جب کوئی آپ کے معراج کا انکار کرے یہ حوالے آپ دیں، کیونکہ یہ ظاہری اور حصی حوالے ہیں، یہ ظاہری اور حصی حوالے تھے، کیونکہ قرآن کو تو وہ مانتے نہیں تھے، حدیث کو وہ مانتے نہیں تھے، تو پھر یہ ظاہری اور حصی دلائل ان پہ غالب آنے کا قوی ذریعہ تھے۔ تو اللہ کے نبی کو وہ راستے کے احوال بتائے گئے، بیت المقدس کے بارے میں جیسا کہ آتا ہے انہوں نے سوالات بھی کیے، حضور نے جوابات بھی دیے، تو یہ اس لیے تاکہ معجزہ جو خود دلیل نبوت ہے، آگے اس کے اس بات کے بھی دلائل پر وقت مہیا ہو سکے۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی اس زمینی سفر کی، اللہ نے اپنے نبی کو امام الانبیاء بنانا تھا، حضور نے بیت المقدس میں جا کے انہیں نماز پڑھانا تھی، اور بیت المقدس میں نماز اس لیے پڑھانا تھی کہ وہ نبی جو حضور کے مقتدی تھے، ان کی شریعتوں میں قبلہ بیت المقدس تھا، نبی کی شریعت میں نہیں تھا پر بننے والا تھا، بننے والا تھا۔ تو اللہ اس سے پہلے ہی یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں کے انوارات اور برکات کے حامل ہوں گے، دونوں قبلوں کے، اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے جتنے فضائل و کمالات ہیں وہ سارے اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، اور یہ پیغام دینا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کو کہ بنی اسرائیل کا قبلہ عنقریب
بنی اسماعیل یعنی امت محمدیہ کے قبضے میں آنے والا ہے، اس لیے حضور کو اس قبلے میں امامت کا منصب دے کے دنیا بھر کو پیغام دے دیا۔ تمام انبیاء حضور کے مقتدی بنے، حضور سب نبیوں کے امام بن گئے۔ اور پھر جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور اس طرح آپ اور آپ کی امت قبلتین کے انوارات کی جامع قرار پائے۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ، جس کو اللہ نے برکتوں سے نوازا۔ برکتوں کی تفصیلات کیا ہے اس بحث میں نہیں جاتا، البتہ ایک عقیدے کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ معراج کے سفر کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ معراج کا سفر حضور نے نیند کی حالت میں نہیں کیا، بیداری کی حالت میں کیا ہے۔ فقط آپ کی روح معراج پہ نہیں گئی، روح اور جسم کا مجموعہ گیا ہے۔ یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ آپ کی روح نیند کی حالت میں معراج پر ہی نہیں گئی۔ ایسا معراج تو حضور کو اس سے پہلے کئی دفعہ ہوا، اور پھر یہ نبوت کا خاصہ بھی نہیں ہے۔ نیند کی حالت میں جنت کی سیر کر آنا، نیند کی حالت میں اللہ کا دیدار ہی نہیں، اللہ سے ہم کلام ہونا، یہ تو غیر نبی کے لیے بھی ثابت ہے، غیر نبی کے لیے بھی ثابت ہے۔ یہ نبی کا امتیاز اور خاصہ نہیں ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے تحفہ رمضان میں امام احمد بن حنبل کے حوالہ سے لکھا ہے کہ انہوں نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ امام احمد بن حنبل نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا، اللہ سے ہم کلام کیوں۔ پھر انہوں نے ایک ہم کلامی کا ذکر بھی کیا۔ امام احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ سے سوال کیا، مولا وہ کون سا عمل ہے جسے کر کے جلدی آپ کے قریب ہو جاؤ؟ اللہ نے فرمایا وہ میرے کلام کی تلاوت۔ تو امام نے پھر سوال کیا، بفہم او بلا فہم، سمجھ کر یا بن سمجھی؟ اللہ نے بھی جواب میں یہی فرمایا، بفہم او بلا فہم، سمجھ کر ہو تب بھی، بن سمجھے ہو تب بھی، کلام میرا ہے، اس نے متکلم کے قریب تو کرنا ہی ہے، سمجھ کر ہو یا بن سمجھے ہو، تلاوت ہو۔ تو خواب میں اللہ کا دیدار کیا، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اس امت میں ایسے صدیقین گزرے ہیں کہ وہ رات کو جنت کی سیر کر کے آتے ہیں، نیند میں ان کی روح جاتی ہے۔ تو یہ نبی کا امتیاز نہیں۔ شاید آپ میں سے بھی کوئی کبھی خواب میں گیا ہو، اس نے بھی جنت دیکھی ہو، تو یہ امتیاز نہیں ہے نبی کا۔ نبی کا امتیاز یہ ہے کہ روح اور جسم دونوں جائیں، اور یہ دونوں نیند کی حالت میں جا نہیں سکتے، بیداری لازم ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کا جو معراج ہے وہ بیداری کی حالت میں روح اور جسم کے مجموعہ کو ہوا، اور اس کی ایک دلیل اس آیت میں بھی ہے۔ اگر سمجھی جائے تو ایک دلیل اس آیت میں ہے، آپ کہیں گے کیسے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے معراج کس کو کروایا؟ اپنے عبد کو۔ لفظ عبد کا بولا گیا، اور عبد خالی روح کو نہیں کہتے، روح اور جسم کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ عبد خالی روح کو نہیں کہتے، روح اور جسم کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ خالی روح امر ربی ہے، عبد نہیں ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور روح کے بغیر یہ جسم ہے، اسے جسد کہتے ہیں، اسے میت کہتے ہیں، اسے عبد نہیں کہتے۔ عبد روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ جب اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے عبد کو لے گئی، تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عبد خالی روح نہیں،
روح اور جسم کا مجموعہ ہے. تو اللہ دونوں کو لے کر گئے, اور جب دونوں کو لے کے گئے یہ دونوں پھر نیند کی حالت میں نہیں بیداری کی حالت میں گئے. معراج کے حوالہ سے یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے, اور اللہ تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت کے تمام عقائد و نظریات پر استقامت عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو, کیونکہ اہل سنت والجماعت ہی طائفہ منصورہ ہے, یہی ما انا علیہ و اصحابی کا کامل مصداق ہے, یہی وہ طبقہ ہے جسے ناجی کہا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے عقائد پر جینے اور اسی پر مرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد